جس ریاست میں یہ ختم ہو جائے وہاں پھر فساد، وہاں لسانی گروہ جنم لیتے ہیں۔ اور آج جن چیلنجز کا سامنا پاکستان کو ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ جب آپ بولنے پہ، لکھنے پہ پابندی لگاتے ہیں، اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر آپ بولنے والوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں یا لکھنے والوں کو یہ پابندیاں جو آپ لگاتے ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے جو آج کل ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آئین کی بات کرنے والی پارلیمنٹ، آئین کی بالادستی کی بات کرنے والی پارلیمنٹ، اگر اس میں بیٹھ کے اور اس میں بیٹھنے والے، اس سے مستفید ہونے والے دعوے دار اگر وہ آئین توڑنا شروع کر دیں، وہ آئین سے کھلواڑ کرنا شروع کر دیں، تو پھر جس کا ذکر ناصر زیدی صاحب جس دور کا کر رہے تھے، اس دور میں اور اس دور میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ زیادہ ذمہ داری ہے جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہے اس پر آئین کی بالادستی کے لیے عملاً جدوجہد کرنا۔ اب دیکھیں، ایک واقعہ پچھلے دنوں ہوا اور اس کے اثرات ابھی تک باقی ہیں۔ وہ یہ کہ ایک ڈپٹی اسپیکر جب آرٹیکل 5 کا سہارا لے کر آئین سے کھلواڑ کرتا ہے اور اس کا سہارا لے کر عدم اعتماد کی تحریک کو ختم کرتا ہے، تو 10 سیکنڈ کے وقفے سے اس وقت کا پرائم منسٹر اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پہلے سے ریکارڈ شدہ تقریر جو تھی اس منصوبہ بندی کا حصہ تھی جو ڈپٹی اسپیکر صاحب نے رول ادا کیا۔ تو پھر جب اس کو چیلنج ہوا اعلیٰ عدلیہ میں، اور اعلیٰ عدلیہ کی ججمنٹ کے بعد کیا کام رک گیا؟ وہ سازش رک گئی؟ نہیں رکی۔ اور پھر جو ایک ٹائم فریم دیا گیا، رات 12 بجے تک اس پر عمل نہیں ہوتا آئین قانون کی پاسداری کے رکھوالوں کی طرف سے، تو پھر کوئی یہ کہنے میں حق بجانب نہیں کہ آرٹیکل 6 جو ہے، کیا آئین توڑنے والا صرف وردی میں ہو تو اس پر لگے گا؟ آئین توڑنا اگر وردی کے بغیر کوئی توڑتا ہے تو آرٹیکل 6 اس پر بھی حرکت میں آنا چاہیے۔ آئین کی پاسداری، قانون کی پاسداری، یہ صرف کسی ادارے میں بیٹھے لوگوں پر پابندی نہیں، بلکہ 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے لیے لازم ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات یہاں کیا ختم ہو گئی؟ بات اس سے بھی آگے چلی گئی۔ جب پاکستان میں فساد، جب پاکستان میں انتشار کا فتنہ، جس کا بیج بویا گیا، یہ 2 4 6 ماہ یا 4 سال نہیں، یہ فتنہ اس وقت بویا گیا جب 2014 میں چین کا پریزیڈنٹ آ رہا تھا اور یہاں فساد کر رہے تھے۔ کیا اس وقت کسی نے تو سپیس دی ہوگی نا
کسی نے تو ہینڈلنگ کی ہوگی نا. پھر اگر اس وقت قانون حرکت میں آتا تو آج ان چیزوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اور آج اس سے خطرناک بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ اپنی سیاست کے لیے جلسے جلوسوں میں ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں، بعض اوقات چاروں طرف سے جماعتیں جلسے جلوسوں میں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتی. یہ درست ہے، کوئی زیادہ نااہلی کرتا ہے، زیادہ غلطی کرتا ہے، کوئی کم کرتا ہے، مگر ہوتی سب سے ہیں. مگر ایک تسلسل سے جو کام کیا جائے، اور خاص طور پر جو میں بات کہنے لگا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ سے تقابلی جائزہ شروع ہوا، اور توبہ نعوذ باللہ یہ انبیاء اکرام کے ساتھ تقابلی جائزے تک بات رکی نہیں ہے. مسجد نبوی میں جو کچھ ہوا بات یہاں رکی نہیں ہے. 27ویں کی رات، بابرکت رات، اس رات ایک گانے والے جو تھے، جو آج کل نعت شریف کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں، انہوں نے اسی فتنے کی موجودگی میں، بلکہ مجھے اجازت دیں اگر آپ مائنڈ نہ کریں، عمرانی فتنے کی موجودگی میں یہ بات کہی جو بطور کلمہ گو میں اپنی زبان پر نہیں لا سکتا. وائرل ہوئی ہیں سوشل میڈیا پر وہ چیزیں. میں وکٹم ہوں، میرے جیسے کئی اور بھی ہیں. میں اس کی آڑ میں کوئی سیاست نہیں کر رہا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کی آڑ میں مقدمات بھی نہیں بنانے چاہیے. مذہبی آزادی ہر ایک کو حاصل ہونی چاہیے، مگر یہ کوئی طریقہ نہیں. یہ 22 کروڑ لوگوں کی بات نہیں ہے. یہ دنیا میں جو کلمہ گو ہیں سب کے دل دکھے ہیں. اس لیے میں آج بھی کیبنٹ میٹنگ میں یہ بات ضرور کروں گا، کیونکہ یہ ایک جماعت کی حکومت نہیں ہے، یہ قومی حکومت ہے. میں آج تمام جماعتوں کی لیڈرشپ وہاں موجود ہوگی، یہ بات کہوں گا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام کو زحمت دی جائے، بلایا جائے، اور تمام پولیٹیکل فورسز بھی ساتھ بیٹھیں، اداروں کے ذمہ وار بھی وہاں تشریف لائیں، اور اس عمرانی فتنے کو یہاں ختم کیا جائے جو دین کے حوالے سے خاص طور پر سر اٹھا رہا ہے. وجہ، آپ ایک طرف وہ سازش کر رہے ہو جو دنیا کرنا چاہتی ہے اس ملک کے اندر، کہ اس ملک کے اندر فساد برپا ہو، خون ریزی ہو. پاکستان مخالف قوتوں کا نشانہ 22 کروڑ عوام خالی نہیں ہے. آپ نیوکلیر پاور ہیں، آپ اسلام کا قلعہ ہیں. یہاں وار کرنا ایک منصوبہ بندی سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کو اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے مقدمات نہیں بلکہ اس فتنے کو روکنا آئندہ نسلوں کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ پھر کہتے ہیں قانون اپنا راستہ بنائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسے جلوس کرے، کچھ اور کرے، کوئی ضرورت نہیں اس کو گرفتار کرنے کی. میں سمجھتا ہوں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ ہر حال میں
اس عمرانی فتنے کو، پاکستان کو بچانے کے لیے اس فتنے کو روکا جائے۔ اور جب یہ کہا جا رہا ہے، میں بات لمبی کر گیا مگر میں یہ دکھی دل سے ان شخصیات کی موجودگی میں بات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں جن سے ہم سیکھتے ہیں۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ قومی ملی فریضہ ہے۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ غیر مقبول فیصلہ عدم اعتماد کا جو ہم نے لیا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، اور بھی کئی وجوہات ہوں گی ہیں، مگر نیوکلیر پروگرام تک رسائی اس کی موجودگی میں، اور پھر اس کے جانے کے بعد اس کے بیانات جو یہ کہہ رہا ہے کہ نیوکلیر پروگرام محفوظ ہاتھوں میں نہیں، یہ پاکستان مخالف قوتوں کا بیانیہ ہے، اور یہ بات کہہ کے کس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ اور پھر آپ اداروں میں بیٹھے لوگوں سے اگر غلطی ہوتی ہے تو اس کی نشاندہی کریں، یہ حق ہے، مگر آپ پورے ادارے کو برا نہیں کہہ سکتے۔ نہ کبھی کسی نے کہا ہے، نہ کہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اداروں میں بیٹھے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی نشاندہی ہر پاکستانی کا کرنا فرض ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ قومی اداروں پر جو زبان استعمال کریں وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ مگر اس کے بعد میں دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر جو آپ حکم فرمائیں گے وہ بھی حاضر ہوں۔ مگر مجھے کوئی یہ بتا دے کہ جب یہ کہتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے سازش کے حوالے سے، تو 2015 میں بھی جوڈیشل کمیشن بنا تھا، اس کے نتائج کو اس نے تسلیم کیا، اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جس ادارے کے متحد وہ کمیشن بنانا کی درخواست کرے وہ ہونا چاہیے، وہ کمیشن بنا دینا چاہیے، مگر یہ گارنٹی لینے کے بعد کیا اس کو مانے گا؟ یہ گارنٹی پھر لینے کے بعد کہ 2014 میں جو کچھ ہوا تھا وہی ادارہ کا کمیشن پھر 2014 کے لیے بھی بنے، 2017 کے لیے بھی کمیشن بنے کہ اقامہ پہ پاناما کیسے نکلا۔ پھر کمیشن بننا ہے تو ذوالفقار علی بھٹو پر بھی بنے، پھر کمیشن بننا ہے تو نواز شریف کو جب ہائی جیکر بنایا گیا تھا اس پر بھی بننا چاہیے۔ آپ سازش کی بات کرتے ہو، جو نیوکلیر پاور بنانے کی بنیاد رکھے سازش اس کے خلاف ہوتی ہے، جو نیوکلیر پاور بنانے کا تجربہ کرے اس کے خلاف سازش ہوتی ہے، جو پاکستان کو سی پیک کا تحفہ دے، آنے والی نسلوں کو خوشحالی دینے کا ایک بنیاد رکھے، سازش اس کے خلاف ہوتی ہے۔ آپ بتاؤ 4 سالوں میں آپ کی کارکردگی، آپ سازش کے علاوہ اس کو بیچنے کے علاوہ بتاؤ کہ آپ 4 سالوں میں کوئی ایک کام ایسا آپ نے کیا ہو جس کی بنیاد پر آپ لوگوں کو آج گمراہ کر سکو۔ کوئی ایک کام نہیں ہے۔ سو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کمیشن بھی بنے، نئے الیکشن کی بات کرتا ہے، 4 سال تو ہم کہتے رہے کہ فوری انتخابات ہونے چاہیے، فوری انتخابات آج بھی کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے۔ پھر آؤ بیٹھ کے معذرت کرو کہ جو ریفارمز الیکشن کے حوالے سے تم لے کر آئے یک طرفہ وہ غلط تھی، اور چلیں کسی اور رولز الیکشن رولز پر اتفاق نہیں بھی کرتے تو 2018 کے جو انتخابات ہوئے جن رولز کے تحت ہوئے، آؤ بیٹھ کر کہو کہ اسی پر الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں، صبح الیکشن کروا لو۔ ہم الیکشن سے بھاگنے والے نہیں ہیں، مگر جس اسمبلی کو غیر آئینی ہم کہتے رہے 4 سال،
وہ آئینی کیسے ہوئی؟ ہم نے غیر آئینی طریقے سے آپ کو ہٹایا نہیں ہے، آئینی طریقے سے ہٹایا، اور آج آپ اس اسمبلی کو غیر آئینی، غیر منتخب اور گالیاں اس اسمبلی کو دے رہے ہو، تو پھر بتاؤ 4 سال کس حیثیت سے تم وزیر اعظم اسی اسمبلی سے رہے؟ تو آج قبول کرو یا آ کے الیکشن ریفارمز کے لیے اپنا رول ادا کرو، تاکہ آئندہ انتخابات جب ہوں اس کے نتیجے پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ یہ ہے ضرورت جس کے لیے ہم آپ سے ٹائم مانگ رہے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ یا صبح آ جاؤ یا وقت کے ساتھ ہم ریفارمز لے کر آئیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، مہربانی کہ آپ نے برداشت کیا، شاید اپنے اکابرین کی وجہ سے برداشت کیا۔ ہاں جی لطیف صاحب، عوام کا مسئلہ آئین، عوام کا مسئلہ اسمبلیاں، عوام کا مسئلہ باقی معاملات نہیں ہے، ان کا مسئلہ مہنگائی ہے۔ آپ یہ بتا دیں کہ جس طرح کی معاشی صورتحال آپ تک پہنچی ہے، کس حد تک کنٹرول کریں گے اور کب تک کنٹرول کریں گے؟ میرے بھائی بات یہ ہے کہ 4 سال آپ بھی اس میں شامل تھے جس مہنگائی کی چکی میں یہ قوم پستی رہی، اور جو اس کے موجب تھے آپ بھی، بھلے جس بھی چینل سے تعلق رکھتے ہوں، مگر آپ بھی متاثر تھے، آپ بھی جولیاں اٹھا کر دعائیں کرتے تھے کہ کدوں انہاں کو جان چھٹے گی۔ مگر کیا ہو گیا کہ 25 دنوں کے اندر لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کی ہمدردیاں لوگوں کی اس کے ساتھ ہو گئیں، کیا پاکستان کے اندر مہنگائی پہلے سے ڈبل ہو گئی؟ 25 دنوں کی حکومت جو ہے، جو انتظامی ڈھانچہ یہ تباہ کر کے گیا ہے، جو بیڈ گورننس اس نے دی، معیشت کو تو چھوڑ دیں جو تباہی ہوئی، چھوڑ دیں کہ روپے کی قدر کتنی کم ہو گئی، ڈالر کی اونچی اڑان ہو گئی، چھوڑ دیں، مگر گورننس، انتظامی ڈھانچہ بہتر کرنے میں کچھ وقت لگ رہا ہے، اور کچھ ریلیف لوگوں کو انتظامی ڈھانچہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے سے ریلیف محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے، کچھ ٹائم لگے گا بہتری لاتے ہوئے۔ جی صاحب، آپ نے بڑا سنگین الزام عائد کیا ہے کہ ایکٹنگ پروگرام تک رسائی عمران خان کی حکومت میں دی گئی، کرپشن کے خلاف دھمکیوں، تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں کہ ایکٹنگ پروگرام تک رسائی کیا عمران حکومت نے دی ہے اور کس حد تک رسائی دی گئی اور موجودہ حکومت کیا سخت ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر عالمی قوتیں اور خاص طور پر مالیاتی ادارے جن سے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، جولی اٹھا کے پیسہ مانگتے ہیں، ان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، وہ اپنی ضرورت کے تحت آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور جو مہنگائی کا سیلاب 4 سالوں میں آیا تھا وہ آپ پورا کر چکے، اور جو ان کی طرف سے شرائط تھیں وہ پوری نہ کر سکے۔ اب مزید پیسہ لینے کے لیے آپ کے پاس اگر کوئی چیز رہ گئی ہے، یا آپ پر پابندیاں لگانے کے لیے، رسائی حاصل کرنے کے لیے آپ نے ہر چیز گروی رکھنے کے بعد کوئی چیز بچی ہے، تو یہی بچی ہے۔ میں اس سے زیادہ اس پر، کیونکہ حساس ایشو ہے، میرا پاکستان ہے، اس کے لیے پاکستانی قوم نے کہا جاتا تھا کہ بھوکے ننگے رہ لیں گے مگر پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنائیں گے۔ یہ کسی ایک کو کریڈٹ نہیں جاتا، پوری پاکستانی قوم نے اس کے لیے اپنی قربانی دی ہے، اپنی خواہشات کی قربانی دی ہے، تو اس کو ہر صورت ہم محفوظ رکھیں گے۔ جی ہم جاوید لطیف صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی جو ساری گفتگو اور جو تقریر ہے اس کے 2 نکات اگر میں سمجھوں، وہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک ایٹمی پروگرام ایک مذہبی حوالے سے مذہب کو متنازع بنانے کی کوشش یا اس کو سیاست کے لیے استعمال کرنے کی جو کاوش، اور آئین کو متنازع بنانے کے حوالے سے۔ ایک تو ماضی میں ڈکٹیٹر یہ کام کرتے رہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے
کہ सिविलियन आइनी ओहदों पे बैठी हुई शख्सियात जो है वो ये इस आइन शिकनी के मुर्तकब हो रहे हैं, वो अदलिया के फैसलों में भी मौजूद है। पाकिस्तान को माजी में भी सरजमीन बे आइन जो है वो रखने की और करने की कोशिशें और काविशें होती रही। एक तासुर ये है कि अब भी बहुत सारी तबकात और अनासर जो है वो पाकिस्तान के मौजूदा आइन को दिल से तस्लीम नहीं करते, और उनमें एक तबका कादियानियों का भी। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा सिनेरियो के अंदर इस इमरान खान के बरसले इक़्तिदार आने से पहले अमरीकी सदर से मुलाकातें भी और कादियानियों की मुलाकातें अमरीकी सदर से वो भी मौजूद हैं, इस सारे सिनेरियो में आप क्या समझते हैं कि जब पॉलिटिकल कोई भी फोर्स नया आइन बनाने की पोजीशन में नहीं, उसमें अमेंडमेंट करने की मुतफिका पोजीशन में नहीं, लेआउट क्या है और इसको कहाँ पे कैसे रोका जा सकता है? शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा, मेरे लिए आप बड़े मोहतरम हैं, मैं गुजारिश पहले भी कर चुका हूं, दोबारा से दोहरा देता हूं कि इसकी आड़ में किसी के ख़िलाफ़ कुफर का फतवा या मुकदमात नहीं बनने चाहिए। मैंने ये बात इसलिए वाज़िया नहीं की, नाम नहीं लिए कि जो फिर मजहबी और मैं भी उसमें शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, सबका अकीदा ईमान है कलमा गो का कि जो बातें हो रही हैं ये किसी तौर पर भी ना मुनासिब हैं ना बर्दाश्त है। मैंने इसलिए ये बात की थी कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस और तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा इकराम, ये कोई कानून बनाने की बात नहीं है, ये बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि सबको मिलकर सर जोड़कर इस फितने को यहीं दफन करना होगा, और अगर आप ताकत से इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो ये और फैलेगा। अगर मुकदमात आप बनाएंगे ये इनफरादी तौर पर ये और फैलेगा। मैं ये कह रहा हूँ और मेरी राय है, बाकी जो कैबिनेट फ़ैसला करे, स्टेट फ़ैसला करे, स्टेट के अदारे फ़ैसला करें, क्योंकि ये मेरी राय मुकद्दम नहीं है, मेरी एक राय है तमाम अदारों की, अपनी अपनी इनपुट आउटपुट वो दें और उसके बाद इस पर कोई फ़ैसला रियासत करे ताकि दोबारा किसी को इस तरह की जुर्रत ना हो। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि कोई तरमीम कर ली जाए आइन में, तो उस हैसियत में आप लोग हैं या नहीं, मैं ये कहता हूँ कि आइन में तरमीम अक्सरियत से भी नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमेशा मुक़द्दस 73 के आइन को इसलिए समझा जाता है कि वो कंसेंसस से हुआ, मुत्तफ़िक़ा हुआ। आज तक अगर उसका एहतराम 22 करोड़ आवाम के दिलों में है तो सिर्फ उसकी वजह यह है, उसके बाद भी बड़े कवानीन बने, उससे पहले भी बने, मगर किसी को कोई याद नहीं करता मासवाए 73 के आइन को। तो मैं इसलिए ये गुजारिश करूँगा कि आइन में तरमीम भी जो है वो अक्सरियत के बलबूते पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि कंसेंसस से होनी चाहिए। मियां साहब ये बताइएगा कि एक तो ये कि इतलात आ रही हैं कि जो फरा गोगी हैं और उनके मियां हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उनके आने के बाद तफ्तीश किस सम्त में जाएगी, जो के बताए तो असासा जात की है, तो क्या मतलब ये भी देखा जाएगा कि वो किसके फ्रंट में है, इसमें आगे क्या होगा। दूसरा ये कि जो बातें जलसों में इमरान खान जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उन्हें किसी सम से किसी की आशीर्वाद भी हासिल है या वो ज़ाती कैपेसिटी में बातें कर रहे हैं? शुक्रिया चौधरी साहब। मैं गुजारिश करूँगा, जो पहले आपने बात की, इस हुकूमत में, और ख़ास तौर पर मैं बात दोबारा से दोहरा दूँ, ये मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं है, ये एक कौमी हुकूमत है। और हमारी तरजीह ये नहीं है कि 50 मीडिया कोऑर्डिनेटर को रोज़ मीटिंग में बुलाएं आप और उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर मीटिंग ले
اور شام کو اس کو ہدایت ہو کہ یہ گالیاں دینی ہیں اپنے مخالفین کو، یا آج کا بیانیہ یہ ہوگا. ہمارا یہ بالکل تمام پولیٹیکل فورسز کا اس بات پہ کنسنسس ہے کہ جب تک آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی شعبہ سے اس کی کرپشن کے ثبوت نہ مل جائیں، اس وقت تک پریس کانفرنس بھی نہ کی جائے اور نہ مقدمہ درج کیا جائے، نہ گرفتار کیا جائے اس کو. بلکہ جو آپ بات کر رہے ہیں فرح بی بی کے حوالے سے، بے شمار ثبوت اب تک سامنے آ چکے ہیں. اربوں کھربوں روپے کی کرپشن اس کے حوالے سے سامنے آ چکی ہے. اور میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ بتائیں کہ فرح بی بی سی ایم تھی، پی ایم تھی، یا سی ایم پی ایم کی مسز تھیں؟ آپ کو جواب آئے گا کہ نہیں. تو پھر وہ اتنی با اختیار کیسے تھی؟ اتنی اس نے کرپشن کیسے کر لی؟ اتنی وہ پاورفل کیسے تھیں؟ اس کا کنیکشن جو تھا وہ بشرا بی بی سے تھا. اور بشرا بی بی کون تھی؟ وہ اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے ان کی مسز تھیں. اب یہ بتائیں کہ یہ کنیکشن کافی نہیں ہے کہ فرح بی بی اس سے پہلے بھی پاکستان رہتی تھیں، 4 سال پہلے بھی پاکستان تھیں، تو 4 سال پہلے اتنی پاورفل نہیں تھیں، 4 سال پہلے وہ سلائی مشین پر ہی بیٹھی تھیں، تو یہ اتنا اربوں روپیہ آ کیسے گیا؟ اب میں جو بات آپ نے کہی ہے فرح بی بی آ جائیں تو بہت بہتر، نہ آئیں تو لائی جائیں گی. اور اس کے تانے بانے بشرا بی بی سے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب تک جائیں گے. اور پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چھوٹے چھوٹے سائیکل چور یا گھڑی چور یا کوئی اور چھوٹا چور جو ہے سائیکل چور، اس کو آپ گرفتار کر لیں تو ایکس پرائم منسٹر کو چوری میں اور رنگے ہاتھوں پکڑا بھی جائے تو اس کو آپ گرفتار نہ کریں. یہ کھلا تضاد ہوگا. کن لوگوں کو شامل تفتیش کریں؟ دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو نیب کو ماضی میں اس طرح استعمال کیا گیا، جس طرح رکشا استعمال کیا جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ احتساب کے بہت سے ادارے پاکستان کے موجود ہیں. تمام ادارے اب حرکت میں آنے چاہیے، اور تمام ادارے جو ہیں ان کو احتساب ہر ایک کا کرنا چاہیے، وہ میرا ہو یا کسی اور کا. اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا تھا غالباً چوئی صاحب، جی یہ بیان کسی کی ماں پہ لیکن ہاں دیکھیں چوئی صاحب، میں شاید یہ مناسب نہیں تھا میرے لیے کہنا، مگر کیا مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ عمران خان جس طرح پچھلے 25-30 دن سے ہی نہیں بلکہ 2012 سے، جب وہ کہتا تھا سول نافرمانی، جب وہ کہتا تھا ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجیں، جب وہ بل جلایا کرتا تھا، جب وہ کہتا تھا کہ ٹیکس نہ دیں، جب وہ اکسایا کرتا تھا لوگوں کو پی ٹی وی پر حملے کے لیے، اسمبلی پر حملے کے لیے، پرائم منسٹر ہاؤس پر حملے کے لیے، پولیس وین سے ملزموں کو چھڑوا لیا کرتا تھا خود، اور نام لے کر اداروں میں بیٹھے لوگوں کو گالیاں دھمکیاں دیا کرتا تھا، تو اس وقت بھی لاڈلے کے لیے سپیس موجود تھی. اور آج اقتدار سے ہٹنے کے بعد بھی وہ اسی روش پر چل رہا ہے، کوئی قانون حرکت میں نہیں آ رہا، تو پھر سپیس تو آج بھی موجود ہے لاڈلے کے لیے. بہت شکریہ میرے صاحب. تھینک یو. بہت شکریہ.